السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی قدر، سورہ آل عمران آیت نمبر 134 واللہ یحب المحسنین، اسی آیت کے حوالے سے ہم چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اس قدر زیادہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نرم نہیں تھے بلکہ جانوروں کے لیے بھی نرم تھے۔ اسی لیے ان کو محسن انسانیت تو کہا جاتا ہی ہے، ان کو محسن کائنات اور رحمت للعالمین کہا جاتا ہے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اونٹنی آ کے شکایت کر رہی ہے کہ مالک مجھے چارہ کم ڈالتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار کر رہے ہیں اور مالک کو سمجھا رہے ہیں۔ صحابہ ایک سفر کے اندر گئے ہیں، ایک چڑیا اڑ رہی ہے، چڑیا سر کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کون ہے جس نے اس چڑیا کو اذیت دی ہے، اس کے بچے واپس کیے جائیں۔ تو نبی محترم جانوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور واضح حدیث موجود ہے، واضح حدیث۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے جہنم کے اندر عورت دیکھی ہے جو صرف اس وجہ سے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے ناحق بلی کو قتل کیا، اس کے گلے کے اندر رسی ڈال دی، اس کو بھوکھا پیاسا رکھا، وہ مر گئی۔ آپ مجھے بتلائیے اسلام میں یہ جو احسان ہے جانوروں کے اوپر ہے، فی کل کابد، ہر زندہ چیز کے اوپر احسان کرنے کے ساتھ اجر ہے، ہر زندہ چیز کے اوپر احسان کیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ناپاک جانور ہیں ان کے اوپر احسان نہیں ہو سکتا۔ اب آپ بتلائیے، کتا ایک ایسا جانور ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس گھر میں آئے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس جانور کے حوالے سے دوسری حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص جنت میں صرف اس لیے چلا گیا کہ وہ کنویں کے پاس پہنچا تھا، جانور ہکلا رہا تھا، جانور کی زبان باہر تھی، کتے کی زبان باہر تھی، اس نے اپنے موزے کے اندر پانی کو بھرا، اس کو پانی پلایا، صرف اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا گیا۔ جانوروں کے اوپر احسان کرنے کا حکم ہے تو انسانوں کے اوپر احسان کرنے کا حکم کیوں نہیں؟ حضرت جابر کا مشہور واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ایک اور صحابی کا واقعہ ہے، وہ بھی غفاری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اونٹنی ٹکراتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چوٹ لگتی ہے، نبی کریم ہلکی سی چھڑی اس کی ٹانگ کے اوپر مار دیتے ہیں۔ اب وہ صحابی غم میں ہے، پریشانی میں ہے کہ اللہ کی آیتیں نازل نہ ہو جائے کہ نبی کریم کو میں نے ٹھوکر لگا دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آ گیا، کہیں اللہ کا غضب نہ آ جائے۔ وہ اسی پریشانی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یقینی بات ہے کوئی اللہ کی آیت نازل ہو گئی ہے، کوئی وحی آ گئی ہے میرے بارے سے، میرا تو شاید بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تجھے چھڑی ماری تھی، مجھ سے اس کا بدلہ لے لے یا مجھ سے راضی ہو جا۔ اس نے کہا میں تو اپنے غم اور فکر میں ہوں، میں نے آپ کی گستاخی کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بکریاں دی، بھیڑیں دی اور کہا اتنی بکریاں لے کے بھی اگر تو راضی نہیں ہے میں تجھے اور دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں تو اتنی سے ہی راضی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی چھڑی مار کے صحابہ کو دعوت دیا کرتے تھے یا مجھ سے بدلہ لے لو یا مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، ان کی اونٹنی تیز رفتاری سے نہیں چل رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ، کیوں پریشان ہو؟ کہا یہ معاملہ ہے۔ نبی کریم نے ان کی اونٹنی کے لیے دعا کی اور وہ اونٹنی ایسا بھاگنا شروع ہو گئی کہ سارے قافلے سے پھر آگے نکلی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں یہ اونٹنی مجھے اب بیچ دے۔ حضرت جابر بہت خوش ہو گئے کہ وہ اونٹنی جو کوئی خریدنے پہ تیار نہیں تھا، جو اتنی سست تھی، وہ میری اچھی قیمت پہ بک بھی رہی ہے۔ تو کہا میں آپ کو بیچتا ہوں۔ اچھی خاصی قیمت مقرر ہوئی، اونٹنی کو بیچ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس پہ مدینہ پہنچ جا، جب تو مدینہ پہنچے گا میں تجھ سے اونٹنی واپس لے لوں گا، میں تجھ سے اونٹنی لے لوں گا، تجھے رقم کو ادا کر دوں گا۔ اب وہ جب اپنے گھر گیا تو اس کے رشتہ داروں نے کہا تیرے پاس کوئی مال ہے نہیں تھا، ایک جانور تھا، اگر تو نے بیچ دیا ہے تو تو نبی کریم سے درخواست کر کے میں یہ معاہدہ کینسل کرتا ہوں۔ اب تو یہ ان کی دعا کی وجہ سے اتنی بابرکت ہو چکی ہے، سارے جانوروں میں سے بہتر ہو گئی ہے،
تو حضرت جابر نے کہا نہیں، میں نے نبی کریم سے جو عہد کیا میں اس کو توڑ نہیں سکتا۔ حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم ادا کی، وہ اونٹنی نبی کریم کو تھمانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اونٹنی بھی تیری ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اوپر اس طرح احسان کا معاملہ بھی کیا کرتے تھے۔ احسان کے بہت سے معنی ہیں۔ احسان غصے کو کنٹرول کرنا، نرمی کو اختیار کرنا، یا انسان کو اس کی ضرورت اور حاجت سے زیادہ مقام دینا۔ قرآن پاک میں بارہا جگہ پہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان کرو والدین کے ساتھ، احسان کرو والدین کے ساتھ، بار بار احسان کا لفظ آیا۔ اس حوالے سے اگر موقع ملا تو کبھی آپ کے سامنے تفصیلاً گفتگو کو رکھیں گے۔ لیکن حقیقت میں احسان کیا ہے کہ انسان جو ڈیزرو کرتا ہے اس سے زیادہ اس کو حق دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ جب کوئی تمہیں قرضہ دینا تو اس کو احسن طریقے سے لوٹایا کرو۔ بلکہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ اگر تمہیں کوئی سلام بھی کرے نا، اگر تمہیں کہ السلام علیکم صرف اتنا بھی کہتا ہے، تم اس کو جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر تمہیں کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تم اس کو جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی جواب دینا تو احسان کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، اس سے زیادہ کے ساتھ، جو تمہارے ساتھ جتنی نیکی کر رہا ہے اس سے زیادہ نیکی اس کے ساتھ کرو۔ یہ احسان ہے۔ اور احسان یہ ہے جو ہمیں حضرت ابو بکر کی سیرت کے اس خوبصورت واقعے میں نظر آتا ہے۔ مستہ ہیں، آپ کو پتہ منافقوں نے سازش کی، حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی، جس کو اللہ نے بہتان عظیم کا پے در پہ متعدد آیات ان کی فضیلت کے اندر اللہ رب العزت نے کلام حمید میں نازل فرما دی۔ اب اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا بہتان، اس فتنے کا شکار بعض نیک لوگ بھی ہو گئے تھے، ان میں سے ایک حضرت مستہ رضی اللہ بھی تھے۔ اب جب حضرت ابو بکر کو علم ہو گیا کہ اللہ نے میری بیٹی کے حق میں پے در پہ آیات کو نازل کر دیا ہے، تو وہ حضرت مستہ کے ساتھ سارے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حضرت ابو بکر کا ایک معمول تھا کہ وہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کو پیسے دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ آیتیں اتری انہوں نے حضرت مستہ سے پیسے روک دیے، تو اللہ نے آسمان سے آیت حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل فرما دی، حضرت ابو بکر کو مخاطب ہو کے نازل فرما دی کہ اولو الفضل جو لوگ ہیں نا، فضل والے تمہارے اندر، ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے پیسے کو روک لیں۔ کیا وہ نہیں چاہتے؟ کیا ان کو یہ بات پسند نہیں ہے؟ کیا انہیں یہ بات محبوب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دے؟ تو حضرت ابو بکر نے اللہ رب العزت کا جواب دیا، کیوں نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ بتلائیے اسلام کے اندر یہ جو ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، بیواؤں کی کفالت کرنے والا، بیٹیوں، آپ مجھے بتلائیے بیٹے اور بیٹیوں کو پالنا تو فرض ہے، لیکن اسلام میں احسان کی اتنی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، ان کی شادی کرے اچھی طرح، یہ اس کا فرض تھا۔ لیکن اگر احسان کرتے ہوئے عمدہ طریقے سے ان کی شادی کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو جنت کی بشارت ہے۔ جو 2 کی کرے اس کو بھی بشارت، جو 1 کی کرے اس کو بھی بشارت۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کے حقوق کے بارے میں اتنی مرتبہ بیان کیا کہ صحابہ حیران رہ جاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل ایسے ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ 2 انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے یتیم کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، احسان کا معاملہ کرے، تو وہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور اسلام کا یہ جو احسان کا کنسیپٹ ہے نا، یہ بڑا وسیع ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتری کا معاملہ کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور احسان صرف اور صرف بیٹے اور بیٹی کے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم جو اپنی بیوی کے منہ کے اندر نوالا ڈالتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی احسان ہے، اس کا بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم احسان کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، نوجوان ہیں، کم عمر ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتے ہیں کہ میں برائی کرنا چاہتا ہوں۔
صحابہ ان کو مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. نبی کریم کہتے ہیں رکو رکو رکو, یہ ہے صبر, یہ ہے غصے کے اوپر کنٹرول کرنا. ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں کہ آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ کی فلاں رشتہ دار کے ساتھ برائی کرے, کیا والدہ کے ساتھ کوئی برائی کرے؟ نہیں, میں نہیں چاہتا. تو آپ جس سے برائی کا ارادہ کریں گے وہ بھی کسی کی والدہ ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ بھی کسی کی پھپھو ہے. لمبی حدیث ہے. حدیث کے اندر سے جو بات اخذ ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادفع باللتی ہی احسن, تم میں سے بہترین وہ ہے جو ہر معاملے میں احسان کا معاملہ کرے, ہر معاملے کو اچھی طرح ٹالے, ہر معاملے کے اندر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت ہوتی ہے محسنین کے اوپر, اللہ کی رحمت بڑی قریب ہوتی ہے احسان کرنے والوں کے اوپر, اور اللہ رب العزت خود احسان کرتے ہیں بندے کے اوپر. یہ بات بھی بڑی اہم ہے. یہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر صحابہ کی سیرت سے یہ واقعات اگر ہم کریدنا شروع کریں تو یہ تو کئی پروگرام درکار ہیں احسان کے, معافی کے, غصے کے کنٹرول کے. لیکن اللہ رب العزت خود بھی احسان فرمانے والے ہیں. وہ کیسے؟ کل قیامت کا دن ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں بہت زیادہ, ان کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن انسانوں کے اوپر, بندہ مومن اور مسلم کے اوپر ایسا احسان کرنے والے ہیں کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کے نافرمانی کرنے کے باوجود جو بندے جہنم میں چلے جائیں گے نا, ایک عرصہ جہنم کاٹنے کے بعد اللہ کو ان کے اوپر بھی رحم آئے گا اور اللہ ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کریں گے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مفہوم کے تحت آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ اللہ کل قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دے گا جہنم سے اس بندے کو بھی نکال لاؤ جس کے دل کے اندر رائی کے برابر ایمان ہے. جہنم سے اس بندے کو بھی نکال لاؤ جس کے اندر رائی سے بھی کم درجے کا ایمان ہے. جہنم سے اس بندے کو بھی نکال لاؤ جس نے زندگی میں کبھی نیکی کا صرف سوچا ہو, نیکی نہیں کی, صرف نیکی کا سوچا ہو. کیوں؟ کیونکہ نیکی کا سوچنا بھی نیکی ہوتی ہے, اس لیے اس کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. کیا یہاں تک احسان ہوگا؟ نہیں. لیکن ان تمام باتوں کی ایک شرط ہے, اس شرط کے حوالے سے بھی ہم آپ کے سامنے چند گزارشات کو انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں رکھیں گے. وہ شرط یہ ہے اس بندے نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کیا ہو, بس صرف یہ شرط ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک بیان کر کے دوبارہ اس بات کی طرف آتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ ایسا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, اس کو اپنی کوئی نیکی نہیں ملے گی. فرشتے بھی پوچھیں گے رجسٹر کھولا, کوئی نیکی نہیں. اس سے پوچھیں گے کیا تجھے کوئی تیری نیکی یاد ہے؟ وہ کہے گا مجھے تو اپنی کوئی نیکی یاد نہیں, ہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے, اگر تم سمجھتے ہو یہ نیکی ہے تو میرے میزان میں ڈال دو. کیا چیز؟ میں اپنے ملازم کو یہ کہا کرتا تھا کہ جو تنگ دست لوگ ہیں جن کو قرضہ واپس کرنے کی جن کے اندر وسعت اور گنجائش موجود نہیں نا, ان کو ٹائم دے دیا کرو, ان کو وقت دے دیا کرو, ان کو کچھ ٹائم دے دیا کرو. اور اگر وہ بالکل ہی سکت نہ رکھتے ہوں ان کی چھان بین کیا کرو, اگر وہ بالکل محتاج ہوں تو ان کو معاف کر دیا کرو. فرشتے اس کی نیکی کو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے نا, تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے یہ دنیا کے اندر میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا, میں اس کی نیکی کو قبول کرتا ہوں, آج اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں. یہ احسان کا بدلہ ہے. اللہ بھی احسان کر رہے ہیں, اور یہ بندہ وہ تھا جو دنیا کے اوپر مخلوق کے اوپر احسان کیا کرتا تھا. یہ احسان ہے. بس احسان کرنے والے کی اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کے اوپر قیامت کے دن ایسا احسان کریں گے, ایسی رحمت کریں گے کہ انسان حیران و ششدر ہو جائے گا. صحیح حدیث کے اندر الفاظ ہیں کل قیامت کے دن جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں نا, کیونکہ معاف کرنا بھی احسان کی ایک قسم ہے جو آپ کے سامنے اس آیت میں رکھی ہے. کل قیامت کے دن معاف کرنے والوں کے اتنے خوبصورت اور اتنے عمدہ محلات ہوں گے کہ جو لوگ بدلہ لینے والے تھے نا, وہ کہیں گے کاش ہم لوگوں کو معاف کیا کرتے. اور اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی اپنے محبوب بندوں کو معاف کروائے گا اور اپنے محبوب بندوں سے بھی معاف کروائے گا. کیا مطلب؟ ایک بندہ کہے گا اللہ اس نے میرا فلاں حق دینا, اس نے میرا فلاں حق دینا. اللہ کہے گا یہ بندہ میرا بڑا محبوب بندہ ہے, اس کا حق معاف کر دے.
بدلے میں کیا ملے گا وہ دیکھ، ذرا نظر تو اٹھا۔ بندہ دیکھے گا ایک نہایت خوبصورت محل ہے، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن بھی احسان والا معاملہ کریں گے، کئی بندوں کے اوپر کئی بندوں سے کروائیں گے، تو بندہ کہے گا میں اپنے سارے حق چھوڑتا ہوں، مجھے وہ محل چاہیے۔ ہم آتے ہیں اب اس حدیث کی طرف جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ اللہ رب العزت جب سارے اولیاء، حفاظ، شہداء، انبیاء سفارش کر چکیں گے نا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے سفارش کر چکے ہوں گے، اور وہ یہ گمان کریں گے کہ شاید اب تو جہنم میں سے نکلنے والا ہے ہی کوئی نہیں، تو اس وقت اللہ ارحم الراحمین جہنم سے ایسی قوم کو نکالے گا کہ جن کو نہر حیات میں ڈالے گا، تو ان کی جلدیں ایسے پھوٹ پڑیں گی جیسے انگور کے خوشے پھوٹتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت احسان کا معاملہ کریں گے، اور احسان کی حد کیا ہے ذرا صرف اس ایک حدیث کے اوپر آپ غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آخری جنتی جس کو اللہ رب العزت جہنم سے نکالیں گے نا، وہ بندہ ہوگا جس نے کبھی نیکی سوچی بھی نہیں ہوگی، نیکی سوچی بھی نہیں، کیونکہ نیکی کو سوچنا نیکی تھا، وہ پہلے ہی آزاد ہو گیا۔ اس بندے کے اندر صرف ایک خوبی ہوگی، اس نے اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت کا کوئی فعل، عبادت کا کوئی عمل کسی غیر اللہ کے لیے نہیں کیا ہوگا، مطلب شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ بندہ باہر آئے گا جہنم سے، تو دیکھے گا دور ایک درخت لگا ہوا ہے، اللہ سے گزارش کرے گا اللہ اتنا عرصہ جہنم میں جلتا رہا، اللہ اتنا عرصہ جہنم میں رہا، وہ جو سامنے درخت ہے کم از کم مجھے اس کا سایہ نصیب کر دے، ایک عمر جہنم میں گزر گئی ہے، جل گیا ہوں، ہر چیز میری تو نے جلا کے راکھ کر دی ہے، اب کچھ ٹھنڈک کا احساس ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ سایہ نصیب کریں گے، لیکن ایک عہد لیں گے کہ آپ مجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ دوبارہ مجھ سے ہم کلام نہیں ہوگا، دوبارہ میرے سے کسی چیز کی گزارش نہیں کرے گا، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو میرا سب سے بڑا گستاخ تھا، تو وہ آخری گستاخ ہے جس نے پوری زندگی میری نافرمانی کیا، پھر بھی میں تجھے جہنم سے احسان کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، اللہ درخت کا سایہ نصیب کرے گا، ایک عرصہ خاموش رہے گا، پھر اللہ کو پکارنا شروع کر دے گا، اللہ جہنم سے تو نکال دیا، درخت کا سایہ تو دے دیا، مجھے اچھا درخت نظر آ رہا ہے، وہ زیادہ گھنا ہے، وہ اس کی چھاؤں زیادہ اچھی ہے، مجھے کچھ سکون مل جائے گا، مجھے اس درخت کے نیچے جانے دیجئے۔ اللہ کہے گا اس درخت کے نیچے لے کے جاؤں گا تو پھر میرے سے مطالبہ کرے گا، آج کے بعد دوبارہ کبھی مطالبہ نہیں کروں گا، وعدہ ہے، اس درخت کے نیچے لے جائیے۔ اللہ رب العزت اس کو اس درخت کے نیچے لے جائیں گے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، 3 یا 4 مرتبہ وہ یہی معاملہ کرتا 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 جنت کے دروازے کے اوپر جو درخت ہوگا اس کے نیچے پہنچ جائے گا۔ اللہ رب العزت کو کہے گا اللہ جہنم سے نکال دیا، بڑے سے بڑے درخت کے سائے نصیب کر دیے، اب جنت کے سامنے بٹھایا ہوا ہے، جنت میری آنکھوں کے سامنے ہے، تیری رحمت میں، تیرے خزانے میں کیا کمی آ جائے گی اگر مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ رب العزت اس کو اچانک کہیں گے جا میں نے تیری دعا کو سن لیا، اور میں تجھے صرف جنت میں داخل نہیں کر رہا بلکہ جنت میں جو تیری سپیس الاٹ کر رہا ہوں ذرا وہ سن لے۔ وہ کہے گا وہ کیا؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو کہے گا زمین سے لے کے آسمان تک جتنی جگہ ہے اس کی پیمائش کر، اس سے 10 گنا زیادہ بڑی تیری جنت۔ وہ ایک بندہ چونک جائے گا، ٹھٹک جائے گا، یہ دنیا کا سب سے نافرمان آدمی ہے، آخری ہے، اس کے بعد کبھی جہنم سے کسی نے آزاد ہی نہیں ہونا۔ اللہ کو کہے گا تو رب العالمین ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، میری جنت 10 گنا بڑی ہے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کی یہ بات سن کے مسکرائیں گے اور اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اس کو جنت میں جگہ دے دیں گے جو جنت زمین و آسمان کے مابین سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنایا کرتے تھے تو مسکرایا کرتے تھے۔ آپ سے صحابہ نے پوچھا آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونکہ اللہ مسکرا رہا ہے تو میں بھی مسکراتا ہوں۔ اور صحابی جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے وہ بھی مسکرایا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول مسکرائے تھے تو میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ معزز ناظرین گرامی قدر، پروگرام حب الہی کے حقدار کون سے ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت، انشاءاللہ دوبارہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔